بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شکر کرتا ہوں اس ذات پاک اقدس کا جس نے مجھے مسلمان پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ تو دوستو، یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ہر کسی نے مر جانا ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں خیر والے کام کر جاتا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کی بھلائی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آج تک حکیم لقمان سے لے کر آج تک جتنے حکم آئے، اتنے زبردست حکیم لوگ آئے کہ یقین جانے موت کے علاوہ ان کے پاس ہر چیز کا علاج تھا۔ اور حکیم لقمان کی بات کریں تو اس کے پاس ایک پوری دوائی کی وہ دیتا تھا، اور اس سے جو بھی مرض ہوتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ دیکھیں، لوگوں ان کی تجربہ، ان کا علم، ان کا سب کچھ تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک حکمت کے اندر بخل پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ جب فوت ہوئے تو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ جب حکیم لقمان خود بہت بیمار ہو گیا تھا اور اس نے اپنی ساری پوڑیاں کھا لیں، تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جو پوڑی آپ ہمیں دیتے ہیں وہ پوڑی کھا لیں آپ۔ اس نے کہا وہ پوڑی میں کیسے کھاؤں، کیونکہ میرا ٹائم آ گیا ہے، تو مجھ پر کوئی پوڑی اثر ہی نہیں کرتی۔ تو دوستو، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی پوڑی اثر نہیں کرتی۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ جس بخل کو لوگوں نے استعمال کیا، آج حکمت اس دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو کیوں نہ اس حکمت کو بہت ہی اجاگر کیا جائے۔ تو اس لیے یہ چینل بنایا، اور اس پر یقین جانے کوئی بھی غلط اور کوئی بھی بیکار نسخہ نہیں ملے گا۔ آپ جو بھی نسخہ بنائیں گے وہ بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہوگا۔ محنت ضرور ہے، چیزیں اوریجنل ہوں گی تو محنت تو ضرور ہوگی، اور کوئی بھی آسان چیز مجرب نہیں ہوتی۔ جس چیز پہ محنت کرتے ہیں انسان، اللہ پاک اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، آپ کی ضائع نہیں ہوتی محنت کبھی۔ تو دوستو، آج جو نسخہ لے کر آئے ہوں، یہ بھی نسخہ کشتہ تانبا کا ہے، کیونکہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے آج کل وہ کشتہ تانبا کی چل رہی ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے کچھ کشتہ تانبا جہاں کے لیے، جس مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جس طریقے سے بنایا جاتا ہے آپ کو بتا دوں، تاکہ اگر آپ صرف کشتہ تانبا کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کیسے بنایا جائے اور کیسے استعمال کرایا جائے۔ تو آج میں آپ کو کشتہ تانبا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بے حد ہی مقوی بہا ہے، کت بہا کے لیے بہت ہی اکثری نسخہ ہے، اور بھوک کو خوب بڑھاتا ہے۔ اس کا ساتھ دوسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ بھوک کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کے معدے کی تقریر اور پیٹ کی گرمی اور آنتوں کی گرمی کی وجہ سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھوک کو زبردست کرتا ہے، انسان کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، اور جس سے بھوک زبردست لگنے لگ جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے بنانا کیسے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن نظر آ ہوگا اس پر کلک کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ تو دوستو، چلیے میں آپ کو نسخے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ برادہ تانبا لے لینا ہے 7 تولہ۔ 7 تولہ لے کر اس کو 12 روز متواتر شیر مدار تازہ شیر مدار میں اس کو کھرل کرنا ہے، کھرل کر کے اس کا غلولہ بنا لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 سیر بس کھپرا سفید سایہ میں خشک کر لینی ہے۔ جب خشک ہو جائے تو اس کو آب لیمو میں کھرل کر کے اس کا نگدہ بنا لینا ہے۔ اب جو آپ نے غلولہ بنایا تھا تانبا کا، اس غلولے کو آپ نے لے لینا ہے، اور اس جو آپ نے ابھی نگدہ بنایا ہے اس نگدے کا اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے۔ ایک بار کپڑا لگا کر کپڑوتی کر کے لیپ کرنا ہے، پھر کپڑا لگا کے لیپ کرنا ہے، 7 بار اس کی کپڑوتی کرنی ہے اور لیپ کرنا ہے۔ پھر اس کو کجی میں بند کر کے 3 من کی آگ دینی ہے، 3 من اوپلوں کی آگ دینی ہے، 3 من اوپلوں کی آگ دینی ہے۔ جب آپ 3 من اوپلوں کی آگ دیں گے اور ٹھنڈی ہونے پر آپ نکالیں گے تو آپ کو سفید کلر کا کشتہ ملے گا۔ یہ آپ کا کشتہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کشتے کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ایک چاول جتنی دوائی لینی ہے آپ نے،
گرم دودھ ہو، کم از کم کلو ہونا چاہیے، اگر دودھ نہیں ہے تو